تھے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد احد کی جنگ میں شہید ہو گئے تھے. 6 بہنیں ہیں. ان کی کفالت کرتے کرتے میرے پہ اتنا قرضہ چڑھ گیا کہ میرا بال بال قرضے میں جکڑا گیا. اور ان کے جو والد ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ شانوں والے صحابی یہ ہیں کہ مقام احد میں اللہ تعالیٰ نے خود ان سے کلام فرمایا ہے کہ ایسے خوبصورت صحابی ہیں. ان کے بیٹے کا یہ واقعہ آپ فرماتے ہیں کہ والد صاحب میرے شہید ہو گئے. 6 بہنیں تھیں. ان کی کفالت کرتے کرتے غریبی آ گئی، قرضے میں بال بال جکڑا گیا. حالات یہ ہو گئے کہ اب فاقے آ گئے. بڑے یاروں سے پوچھا، اور وہ یار جو کہتے تھے کہ کوئی حکم ہوا تو بتانا، ہے نا اپنے یار بھی ایہو جے کوئی حکم ہوا تو بتانا. تو جب حکم کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بس تھی پونا گھنٹے لیٹ جے. وہ پیسے آئے تھے تو وہ بھی بچہ لے گیا، تو اگلی دفعہ آئیں گے تو شاید آدھے گھنٹے کا ٹائم دے دیں گے. تو ایسے یار جو کہتے ہیں کہ برا وقت آئے تو حکم ہوا تو بتانا، بڑے یاروں سے کہا تو کسی نے بھی آہو گزاری نہیں کی، کسی نے مزاج پرسی نہیں کی، سب نے جواب دے دیا. تھک گیا نا، جب میں تھک گیا میں کہا چھڈ سارے، چل عبداللہ اٹھ نبی دے دروازے چلیے. حضور کے دروازے پر گئے. حضور کے دروازے پر، یا رسول اللہ انظر حالنا، ہم پر بھی نظر کرم کیجیے. یا رسول اللہ جکڑا گیا ایک اقبال، وہ یہودی پیسے مانگتے ہیں، روزانہ آ کے تنگ کرتے ہیں اور تانے دیتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے تانے دیتے ہیں. اور یہاں تک ایک یہودی نے کہہ دیا تو کلمہ چھوڑ دے تیرے سارے قرضے معاف کر دیں گے، اور جس جس کا تو نے قرضہ دینا وہ بھی دیں گے. یہاں تک نوبت آ گئی. حضور اٹھے. اب یہ وہ مرید اور وہ پیر جو کہتے ہیں یہ میرا ذاتی معاملہ نہیں، غلام تھے نا آپ، حضور کا کلمہ پڑھا ہے. کبھی آپ سوچیں تو صحیح اس کلمے کی قیمت کیا پڑے گی. ایک غلام آیا ہے، یا رسول اللہ جکڑا گیا ہوں قرضے میں. حضور اٹھے، ان یہودیوں کے پاس گئے. آپ کہہ سکتے تھے حضرت بلال کو، بلال جا کے بات کرو. آپ کہہ سکتے تھے حضرت سلمان فارسی سے جا کے بات کرو. نہیں، حضور خود اٹھے، جا کے یہودیوں سے بات کی. یہودی کہنے لگے نہیں جی پیسے اجے ہی لینے نے، آج ہی لینے ہیں، ابھی لینے ہیں. وہ اڑ گئے. حضور نے کافی ان کو اطمینان دیا لیکن وہ نہ مانے. یہودی تھے نا بیچارے. حضور کہنے لگے ٹھیک ہے پھر کل آ جانا، سارے پیسے دے دیں گے، سارے پیسے دے دیں گے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باغ میں کھجوریں پکی ہوئی تھی میری، لیکن جتنا میرا قرضہ تھا نا، کھجوریں دیکھتا تھا تو یوں لگتا تھا کہ یہ سارا قرضہ نہیں لتھڑا، ساری کھجوریں میں اگر میں بیچتا ہوں تو قرضہ نہیں اترے گا. حضور فرمانے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے، ہم آ رہے ہیں نا صبح، ہم آئیں گے نا صبح، آ کے دیکھتے ہیں پھر کیسے آپ کے قرضے اترتے ہیں. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ حدیث اتنی مضبوط ہے کہ کنز العمال میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، تفسیر ابن کثیر میں بھی ہے، اور سیرت حلبیہ میں بھی ہے. اور یہ اتنی مضبوط حدیث، یہ سرکار پر کس طرح نوازتے ہیں، اور اس میں ایک معجزہ بھی ہے، وہ بھی آپ کو سنانا ہے. صبح جب ہوئی حضور فرمانے لگے عبداللہ تم نے جا کے کھجوریں اتار کے اور ایک چادر بچھا لینی، اس پر لا کے رکھو تو ہم ابھی آئے. وہاں سے فجر کی نماز ہوئی. حضور نے نماز ادا کی اور چل پڑے حضرت عبداللہ کی باغ کی طرف. حضور نے پہلے ایک باغ کا جائزہ لیا. جائزہ لے کے حضور نے جو اپنا صافہ تھا وہ بچھایا. حضور فرمانے لگے جاؤ جا کے نا ساری کھجوریں اتار کے لاؤ. اس چادر پر رکھی گئیں. حضور فرمانے لگے تولتا جا، دیتا جا، قرضہ معاف کرواتا جا. وہ دیکھنے میں تھوڑی سی کھجوریں تھیں، وہ تولتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں، تولتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں، تولتے جا رہے ہیں دیتے. یا رسول اللہ پورے ہو گئے. حضور فرمانے لگے چل 5 کلو اور دے دے. 5 کلو کھجوریں اور دے دے. دے دیں. دوسرا یہودی آیا، اس کو بھی دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں دیتے جا رہے ہیں. حضور پاس کھڑے ہیں، حضور پاس کھڑے ہیں، اور بظاہر دیکھنے میں تھوڑی سی کھجوریں، اور اتنا نوازنے اتنا دیتا جا رہے ہیں. جب وہ دوسرے یہودی کی بھی وہ کھجوریں پوری ہوگی، حضور فرمانے لگے تل 4-5 کلو اور دے دے، اور دے دے. وہ نوازتے جا رہے ہیں. سب کے قرضے بھی پورے ہو گئے اور سب کو 5-5 6-6 کلو زیادہ بھی دے دیں. سارے کہتے جی ہاں ہمارا قرضہ پورا ہو گیا. سارے یہودی چلے گئے. اب جب سارے چلے گئے نا، اب وہاں پہ حضرت بلال کھڑے ہیں، حضور کھڑے، اور حضرت عبداللہ ابن جابر کھڑے ہیں. حضور کہنے لگے جابر دیکھ کے بتا، جب ہم آئے تھے تب کھجوریں زیادہ تھی یا ہمارے آنے کے بعد زیادہ ہوئی ہیں؟ جب ہم آئے تھے تب کھجوریں زیادہ تھی اور اب ہم جا رہے ہیں یا تب زیادہ ہے؟ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ جب آئے تھے تب تو تھوڑی تھی، اتنا بانٹ بھی دیا، قرضے بھی اتر گئے، ابھی دیکھ رہا ہوں تو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ ختم ہی نہیں ہوں گی. حضور فرمانے لگے یہ بات نہ عمر کو بھی بتانا. میں مسجد جا رہا ہوں
مسجد نبی شریف واپس جا رہا ہوں، یہ بات واپس آ کے نا میرے عمر کو بھی بتانا، گویا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ حضور کی یہ سیرت مبارکہ، حضور کے فضائل، خصائل، شمائل، حضور کے معجزات جب صحابہ سنتے تھے تو صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوا کرتے تھے، صحابہ کے دل ٹھنڈے ہوا کرتے تھے، خوش ہوا کرتے کہ یار کیا شان ہے ہمارے نبی کی، اور میں سوچتا ہوں وہ کیسا امتی ہے جو ابھی بھی دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ حکیم ہو سکتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی کیا شان ہے کہ کھجوریں تھوڑی تھیں، حضور نے دعا کر دی، کھجوریں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ سب کے قرضے بھی معاف ہو گئے، زیادہ زیادہ بھی لے گئے، اور ابھی جو پہلے کھجوریں تھیں وہ کم لگ رہی تھیں، اب زیادہ لگ رہی ہیں۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ کے اپنے لفظ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جب میں واپس آیا میں تول تول کے تھک گیا، میں نے وہیں پہ تکڑی اور وٹے رکھے بھی اے نہیں اور میرے کو تولیاں جانی ہیں۔ واپس آئے تو حضور نے پوچھا پھر اب بتاؤ پھر کھجوروں کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ وہ تو اتنی زیادہ ہوگی میرے سے تو تولی نہیں جا رہی، بظاہر دیکھنے میں تھوڑی کھجوریں ہیں، اور یہ اتنی مضبوط حدیث ہے اس کا انکاری بھی کوئی نہیں۔ حضور کی دعا تھی، وہ کھجوریں بڑھتی جا رہی ہیں، بڑھتی جا رہی ہیں۔ آ کر کے حضرت عمر پاک سے کہنے لگے یار عمر تمہیں پتہ ہے نبی نے میری کھجوروں کے لیے دعا کی تھی، میں دیتا جا رہا ہوں دیتا جا رہا ہوں، سارا واقعہ بتایا۔ حضرت عمر کے کیا لفظ ہے، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں مجھے اللہ کی عزت کی قسم جب حضور اٹھ کے گئے تھے نا، توجہ نہیں فرمائی آپ نے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم جب حضور یہاں سے اٹھ کے گئے تھے نا تیرے باغ کی طرف، پوچھ لو میرے ساتھیوں سے، میں نے تبھی کہہ دیا تھا اب حضور چلے گئے اب اللہ ساری خیریں فرما دے گا، اللہ ساری خیریں فرما دے گا۔ لیکن حضور سے دعا مانگے لیکن ذرا پکے یقین سے۔ اگر امتی ابھی بھی یہ شک و شبہات میں ہے کہ کھجوریں کیسے زیادہ ہو سکتی ہیں، چاند دو ٹکڑے کیسے ہو سکتے ہیں، اور حضور پتھروں کو کلمہ کیسے پڑھوا سکتے ہیں، شجر حجر حضور پر درود السلام کیسے پڑھ سکتے ہیں، تو پھر میرا خیال ہے کہ کچھ دوائی شوائی کی ضرورت ہے، کچھ کیپسول شیپسول کھانے چاہیے ہمیں عقیدے اور ایمان کے۔ چلے سبحان اللہ تو کہہ دیں، کیوں جی؟ اب حضور کے معجزات پر شک امتی کا بنتا نہیں، یہ رویہ ٹھیک نہیں۔ اب